بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ علم النحو کی کتاب فصل نمبر 6۔ آج کے سبق میں ہم اسم منصوب پڑھتے ہیں۔ اسم منصوب کسے کہتے ہیں پہلے تو یہ سمجھ لیجئے گا ذرا۔ منصوب بنیادی طور پر مفعول کے وزن پر ہے۔ مفعول کے وزن پر ہے اور یہ نسبت سے مفعول ہے۔ نسبت کہتے ہیں تعلق کو۔ ریلیشن کو، ناتا بھی کہتے ہیں اس کو۔ کسی قسم کا تعلق، نسبت، ریلیشن یا کسی چیز کے متعلق ہونا، اس کو جو ہے وہ نسبت یا منسوب کہتے ہیں، کہ آپ کسی چیز کو کسی کی طرف منسوب کریں کہ اس کا تعلق فلاں کے ساتھ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر مختلف پروڈکٹس کے اوپر لکھا ہوتا ہے ہندیون۔ ہندیون تو کیا مطلب ہے کہ یہ انڈیا کی بنی ہوئی ہے چیز، یا سعودیون لکھا ہوتا ہے، یا پاکستانیون، تو یہ اسم منصوب ہے جو نسبت کے لیے آیا ہے، تعلق بیان کرنے کے لیے آیا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص لاہور سے تعلق رکھتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ لاہوری۔ میں آپ کے سامنے کچھ ایسے اسم منصوب رکھتا ہوں کہ جو کسی نہ کسی جگہ کی طرف منصوب ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کچھ جگہوں کے نام ہیں۔ اب ان سے اسم منصوب کیسے بنتے ہیں یا اسم منصوب کیسے آتے ہیں؟ اگر کوئی شخص مکہ کی طرف نسبت کرنا چاہتا ہے تو اس کو مکی کہتے ہیں، مدینہ کی طرف تو مدنی کہتے ہیں، یہ ملتان سے ملتانی، بغداد سے بغدادی، کوفہ سے کوفی، دہلی سے دہلوی، بریلی سے بریلوی، دیوبند سے دیوبندی، قادیان سے قادیانی۔ یہ کچھ جگہوں کے نام ہیں، اور ان جگہوں کی طرف اگر کوئی اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے تو اس کے نام کے آخر میں کچھ اس طرح لکھا ہوتا ہے۔ یہ قطع نظر کہ کون سے یہ فرقے ہیں، مسلک ہیں، کون سی، ان کو چھوڑیے، ہم صرف نحو پڑھ رہے ہیں۔ ہمارا اس وقت ٹاپک کوئی مذہب، کوئی فرقہ، کوئی مسلک نہیں ہے۔ ہمارا ٹاپک جو ہے نحو ہے۔ آپ اس کو نحو تک ہی رکھیے۔ صرف سمجھانا مقصود ہے کہ یہ جگہوں کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ اچھا، کچھ ایسے اسم منسوب آتے ہیں جو کسی فعل کی طرف منسوب ہوتے ہیں، کسی کام کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے، یہ ایک فعل یا کام کی طرف منسوب کرنے کے لیے جو اسم منسوب آتے ہیں، جیسے لالچ ایک فعل ہے، کام ہے، اس کی طرف جو منسوب ہوتا ہے اس کو لالچی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ فوج ایک پیشہ ہے، ایک کام ہے، اس کی طرف جو منسوب ہوتا ہے اس کو فوجی کہتے ہیں۔ صرف ایک علم ہے، اور جو اس کی طرف منسوب کرتا ہے وہ صرفی ہوتا ہے۔ نحو، نحوی۔ ٹھیک ہے۔ تو کچھ اس طرح کے اور بھی ہو سکتے ہیں، صرف آپ کو ایک ایگزامپل دینا مقصود ہے۔ تو فعل کی طرف نسبت کریں یا کسی جگہ کی طرف نسبت کریں۔ اچھا، کچھ لوگ نسبت کرتے ہیں کسی شخصیت کی طرف، یہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ صرف جگہ کی طرف نسبت نہیں کرتے یا کسی کام کی طرف نسبت نہیں کرتے،
بلکہ کسی شخصیت کی طرف بھی نسبت کی جاتی ہے، شخصیت یا پرسنالٹی کی طرف بھی نسبت کی جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو نام مبارک ہے محمد، اس کی طرف جو نسبت کرتے ہیں وہ محمدی کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی جو لوگ نسبت کرتے ہیں وہ علوی کہلاتے ہیں. سیدہ فاطمہ کی طرف جو نسبت کرتے ہیں وہ فاطمی کہلاتے ہیں. اس کے علاوہ حسینی، ہاں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو لوگ نسبت کرتے ہیں. اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف جو لوگ نسبت کرتے ہیں وہ قادری اپنے آپ کو کہتے ہیں. اسی طرح حضرت احمد رضا خان بریلوی کی طرف جو لوگ نسبت کرتے ہیں وہ رضوی کہلاتے ہیں. رضوی، کیونکہ احمد رضا ان کا نام تھا، ان کی طرف نسبت کرتے ہیں تو رضوی. تو مرزا قادیانی کی طرف جو نسبت کرتے ہیں وہ مرزائی کہلاتے ہیں. حضرت عیسیٰ کی طرف جو نسبت کسی چیز کی ہوتی ہے تو وہ عیسوی ہوتی ہے. تو بہرحال اس کے ساتھ بھی آپ جوڑتے جائیے. تو کچھ جگہوں کی طرف لوگ نسبت کرتے ہیں، کوئی اپنے کام کی طرف نسبت کرتے ہیں، کوئی کسی شخصیت کی طرف نسبت کرتے ہیں. تو یہ سارے جو ہیں وہ اسم منصوب کہلاتے ہیں. تو یہ ساری ڈیٹیل اور ساری تفصیل جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو اسم منصوب کا تعارف ہو جائے کہ اسم منصوب بیسیکلی ہوتا کیا ہے. یہ تو تھا ایک عام انداز میں، ایک جنرل انداز میں آپ کو سمجھانے کا انداز کہ یہ اس طرح اسم منصوب ہوتا ہے. لیکن چونکہ ہم نحو پڑھ رہے ہیں تو نحو کے اندر کس طرح سے اسم منصوب کی ڈیفینیشن بیان کی جاتی ہے اس کو ذرا آپ دیکھ لیجئے کہ نحو کے اندر اسم منصوب کیا ہوتا ہے. علم النحو میں جو اسم منصوب کی ڈیفینیشن بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اسم کے آخر میں یائے مشدد، اسم کے آخر میں یائے مشدد، پہلی چیز تو یہ ہے کہ کسی اسم کے آخر میں آپ نے یائے مشدد لگانی ہے، اور یائے مشدد لگانے سے پہلے یعنی یائے مشدد ہے اس سے پیچھے آپ نے یہ دوسری چیز پہلے کسرہ زیادہ کرنا ہے یعنی ایڈ کرنا ہے. اس سے جو پھر اسم بنے گا اس کو اسم منصوب کہتے ہیں یا صفت نسبتی کہتے ہیں. صفت کہتے ہیں خوبی کو، نسبتی یعنی ایسی خوبی جو کسی سے نسبت کرنے کی وجہ سے بیان کی جائے. تو یہ ڈیفینیشن اس کو آپ یاد کریں گے زبانی. اسم کے آخر میں یائے مشدد نمبر 1، اور کسرہ لگانے سے جو اسم بنتا ہے اس کو اسم منصوب کہتے ہیں. اب یہیں سے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دوں. جیسے مثال کے طور پہ مکہ ہے. اب مکہ، اس کے آخر میں آپ ذرا یائے مشدد ایڈ کریں تو یہ مکہ کے اوپر زبر ہی رہنے دیں، یائے مشدد اس میں آپ نے لگا دی آخر میں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اصل میں میم پر زبر، کاف پر زبر، یا مشدد، تو مکہ یون پڑھا جا رہا ہے. مکہ یون، تو مکہ یون پڑھنا قاعدے کے اعتبار سے بھی مشکل ہے کیونکہ یا اب چاہتا ہے کہ میرے سے پہلے زیر آنی چاہیے. تو قاعدے کی روح سے اسم کے آخر میں یا مشدد تو ہم نے لگا دی، یا مشدد سے پہلے کسرہ زیادہ کرنا ہے، یہ کسرہ پیچھے لگانا ہے، اور کسرہ جو ہے وہ لگانے سے یہ بن جائے گا مکیون. کسرہ زیادہ لگانے سے مکیون بنے گا. تو یہ ایک ڈیفینیشن آپ کے سامنے آ گئی کہ اسم کے آخر میں یا مشدد ہو اور اس سے پہلے کسرہ زیادہ کرنے سے جو اسم بنتا ہے اس کو اسم منصوب کہتے ہیں یا صفت نسبتی کہتے ہیں. اس کے بعد مصنف کہتے ہیں کہ اسم کے آخر میں یائے نسبت لگانے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کسی شے کا تعلق ہے. یعنی یائے نسبت لگانے کا فائدہ بیان کر رہے ہیں کہ اسم کے آخر میں
یا نسبت لگانے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کسی شے کا تعلق ہے، یعنی اس کا کسی چیز کے ساتھ تعلق ہے، تبھی یہ یا نسبت جو ہے وہ لگائی جا رہی ہے۔ جیسے وہ کچھ مثالیں دیتے ہیں، وہ ذرا مثالیں نوٹ کر لیجئے گا۔ بغداد سے بغدادیون، اب یہ دیکھیے ہمارے سامنے لفظ ہے بغداد، اب اس کے آخر میں ہم نے کیا چیز ایڈ کرنی ہے؟ یا مشدد، قاعدے کی روح سے، قاعدہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے، یا مشدد ایڈ کرنی ہے ہم نے۔ جب یا مشدد ایڈ کی تو پیچھے آپ نے کیا ایڈ کرنا ہے؟ اور اس سے پہلے کسرہ بھی ایڈ کرنا ہے۔ تو کسرہ ایڈ کرنے سے یہ فارم کیا بن گئی؟ نام کیا بن گیا؟ بغدادیون، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ ہمارے سامنے ایک اور لفظ ہے ہندن، اب ہند، اس کے آخر میں یا مشدد آپ نے ایڈ کرنا ہے، تو یہ بن گیا ہندیون۔ اس کے آخر میں یا مشدد لگا دی اور پیچھے آپ نے یہاں پہ کسرہ لگانا ہے، تو ہندیون بن گیا۔ صرفن، جو علم صرف ہے، صرفن، اس کے آخر میں یا مشدد لگائیے تو یہ صرفیون بنا، لیکن پیچھے آپ نے زیر لگانی ہے یا مشدد سے پہلے، تو صرفیون بنا، لیکن آپ شروع میں اس کے راجلن پہ لگا دیں تو راجلن صرفیون، ایسا بندہ کہ جو صرف کو جانتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ نحو کو لیں، نحون، اس کے آخر میں اسی طرح آپ نے یا مشدد لگانی ہے تو نحویون۔ تو یہ قاعدہ آپ کو، ڈیفینیشن آپ کو پوری طرح سمجھ آ گئی کہ اسم کے آخر میں یا مشدد آپ نے لگانی ہے، اسم کے آخر میں یا مشدد لگانی ہے، اور اس سے پہلے کسرہ زیادہ کرنے سے جو اسم بنتا ہے اس کو اسم منصوب کہتے ہیں یا صفت نسبتی کہتے ہیں۔ تو یہ ایک آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ڈیفینیشن ہے اسم منصوب کی، جو علم النحو کی کتابوں میں لکھی ہوتی ہے، اور علم النحو کے نزدیک اسم منصوب اس چیز کا نام ہے۔ اب اس کے بعد چونکہ ہم گرامر پڑھ رہے ہیں، عربک گرامر پڑھ رہے ہیں، تو عربک گرامر کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ جیسے تو یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی پوری بات کہ اسم منصوب کیا ہوتا ہے، کسے کہتے ہیں اور کس طرح بنتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ گرامر کے اپنے اصول ہوتے ہیں، قاعدے ہوتے ہیں۔ تو عربی گرامر میں، علم نحو میں اسم منصوب بنانے کے مختلف قاعدے ہیں، کیونکہ پیچھے جو لفظ ہوتا ہے وہ مختلف طرح کا ہوتا ہے، مختلف طرح کا ہے۔ اس کے آخر میں الف نون ہے، اس کے آخر میں گول تا ہے، اس کے آخر میں گول تا ہے، اس کے آخر میں الف دال ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ان کو پھیر کر اسم منصوب کی شکل میں ڈھالنا، یہ بھی ایک فن ہے، ایک اصول ہے، یہ بھی ایک فن ہے، ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے۔ تو اس ضابطے کو سامنے رکھتے ہوئے اسم منصوب بنانے کے ٹوٹل 8 قاعدے ہیں، اسم منصوب بنانے کے 8 قاعدے ہیں جو آپ کی علم النحو کی کتاب کے اندر درج ہیں۔ وہ 8 قاعدے ہم نے پڑھنے ہیں ایک ایک کر کے، اور ان کو سمجھنا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ اسم منصوب بنایا جا سکتا ہے۔ تو اس کلاس میں اتنا ہی کافی ہے۔ آئندہ سبق میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے وہ قاعدے اور رول رکھیں گے کہ جن کی مدد سے آپ اسم منصوب کی پہچان کر سکتے ہیں اور اسم منصوب کو بنا سکتے ہیں۔ اور کسی بھی اسم آپ کے سامنے آئے اور آپ کو کہا جائے کہ اس سے اسم منصوب بنائیے، تو آپ جو کچھ کے 8 قاعدے آتے ہوں گے تو آپ بڑی آسانی سے اس اسم کو اسم منصوب کے سانچے میں ڈھال سکیں گے۔